خدا باپ اور بیٹے اور اقدس کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ سب کو میری طرف سے صبح کا شالوم، صبح کا سلام۔ سب سے پہلے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہماری زندگیوں میں آج کی یہ خوبصورت صبح دی ہے، اور اس کا پیغام جو ہمارے لیے خوشی کی بشارت ہے، ہمارے لیے خوشی کا پیغام ہے، اور ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، خوشی اور شادمانی کا باعث ہوتا ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ آج کلام مقدس میں ہمارے لیے کیا خوشخبری ہے۔ مقدس پطرس رسول کا پہلا خط اور اس کا 1 باب اور اس کی 3 آیت مقدسہ میں سے پڑھتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں، تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے، حفاظت کیے جاتے ہو، جو آسمان پر محفوظ ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو اور ہمارے خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے کہ ہر چیز اپنے وقت مقررہ پر اس دنیا میں آتی ہے اور اپنے وقت مقررہ پر اس دنیا سے لوٹ جاتی ہے۔ یعنی جو جاندار انسان اس دنیا میں آیا یا آتا ہے تو اس کو ایک دن اس فانی دنیا سے جانا ہے، لیکن ہمارے خداوند یسوع المسیح کے آنے سے اور اس کے دکھ اٹھانے سے اور وفات پانے سے اور اس کے جی اٹھنے سے پہلے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی انسان، جتنے بھی بنی نوع انسان اس دنیا میں آئے اور وہ مر گئے، اور ان کے مر جانے کے بعد ایک امید جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ آپ سب بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ انسان جب مر گیا تو اس کے بعد فل سٹاپ، کوئی امید نہیں۔ لیکن ہمارے خداوند یسوع المسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ہمارے لیے نجات کے راستے کھل گئے۔ اس نے زندگی اور موت پر فتح پائی،
اس نے اس دوسری زندگی کے لیے ہمارے لیے نجات کے راستے کھول دیے، اور جتنے اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے، اگرچہ وہ مر بھی گیا ہو تو وہ زندہ کیا جائے گا، اور اگر وہ زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ یہ وعدہ میرے مسیحا کا ہے، اور یہ شرف صرف اور صرف ہمارے مسیحا کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں۔ سب دنیا میں آئے نبی اور پیغمبر مر گئے، ان کی ہستیاں ختم ہوں گئی، لیکن واحد ہمارا خداوند یسوع المسیحا، جو سر سے پاؤں تک نجات، جو سر سے پاؤں تک محبت، جو سر سے پاؤں تک پیار ہی پیار، اور اس نے دنیا سے ایسی محبت اور ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنی جان اپنے دوستوں، اپنے پیاروں اور اپنے چاہنے والوں کے لیے دے دی۔ اور پھر یہی نہیں، اس نے ہم سے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا۔ میں جاتا ہوں باپ کے پاس کہ تم سب کے لیے جگہ تیار کروں۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں کہہ دیتا۔ پھر میں آؤں گا اور آپ سب کو بھی، جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں، جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سب کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ پھر وہاں آپ اور میں، ہم سب اکٹھے ہو گئے اور اپنے خداوند خدا کی تمجید و تعظیم کریں گے۔ سو میرے عزیزو، ہمارے یسوع نے اپنی جان دے کر اور قبر اور موت پر فتح پا کر ہمارے لیے نجات کے راستے کھولے، ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کے راستے کھول دیے، اور آج وہ اعلانیہ طور پر ہم سب کو دعوت دیتا ہے اس کلام مقدس کی بدولت کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا اور مجھ میں قائم رہتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے اور مجھ میں قائم رہتا ہے، وہ زندگی کا تاج پائے گا۔ اور میرے عزیزو، ہمیشہ کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ جو کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے وہ وفات پاتا ہے۔ ہم سب کے لیے لفظ مر گیا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع المسیح نے اس لفظ پر فتح پائی۔ ہم سب جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب جو اس میں قائم رہتے ہیں، ہم سب جو اپنی زندگی میں اس کے پاک بدن اور خون میں ہمیشہ شریک ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ وہ اس میں ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، وہ وفات پاتے ہیں، انتقال کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، زمین سے آسمان کا سفر طے کرتے ہوئے اس کے حضور ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ وہاں کوئی دکھ نہ ہوگا، کوئی تکلیف نہ ہوگی، کوئی مصیبت نہ ہوگی، کوئی بیماری نہ ہوگی، کوئی آنسو نہ ہوں گے، کوئی بھوک نہ ہوگی، بلکہ وہاں خوشیاں ہی خوشیاں، شادمانی، گیت، حمد و ثنا، اور اپنے یسوع کے نظارے اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی حمد و ثنا کریں۔ آج میری خداوند خدا سے یہ دعا ہے کہ ہمارا خداوند یسوع المسیح ہمیں اس دنیا میں ایمان کی مضبوطی عطا کرے،
تاکہ ہم اس ایمان میں قائم و دائم رہیں کہ ہمارا نجات دہندہ جو ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کرتا ہے، ہم اس میں قائم و دائم رہیں، اور ہم ایک دوسرے کو بھی تسلی اور اطمینان دیں کہ ہماری زندگیاں ہمارے خداوند میں بدل جاتی ہیں، ہماری زندگیاں ہمارے خداوند میں نئی ہو جاتی ہیں۔ جس طرح اس نے زندگی اور موت پر فتح پائی، اسی طرح ہم بھی اس میں قائم رہتے ہوئے موت پر فتح پائیں گے اور اس میں قائم رہیں گے۔ ہمارا خداوند ہمیں اس ایمان میں مضبوط رکھے، ہمارا خداوند ہماری ایمان کی حفاظت کرے، ہمارا خداوند ہمیں ایمان میں بڑھائے تاکہ ہم اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے اس میں قائم و دائم رہیں، اور جب ہم اس کے روبرو جائیں تو ہم حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں۔ آج ہم اپنے اپنے خاندانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، آج ہم اپنے اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ میرا پیارا خداوند ہمارے خاندانوں کو ہمیشہ پیار اور محبت میں قائم و دائم رکھے، تاکہ ہمارے خاندان خوشی اور شادمانی میں اور ہمارے یسوع المسیح میں ہمیشہ قائم و دائم رہیں، اور وہ تمام بیمار جو گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں، دکھ تکلیف اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں، بدروح گرفتہ ہیں، جسمانی اور روحانی طور پر بیمار ہیں، آج ہمارا پیارا خداوند اپنا دائنا ہاتھ بڑھائے اور انہیں ہر طرح کی بیماری، دکھ تکلیف اور مصیبتوں سے رہائی دے، تاکہ وہ تمام بہن بھائی روحانی اور جسمانی طور پر طاقت حاصل کریں۔ میں ایک بار پھر اپنے خداوند سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند خدا ہمیں ایمان میں مضبوط رکھے، تاکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ثابت قدم رہیں اور ہمیشہ اس میں قائم اور دائم رہیں۔ یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ آئے ہم اس کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمانوں میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش دے، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ سلام مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ آئے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ اور جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم سب کے ساتھ، ہمارے گھرانوں کے ساتھ، دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔ آپ بھی بولیں آمین۔